ریڈیو آفیشیل کے معزز دوستوں، میں ہوں عدنان اور آپ سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، یہ 2050 کی دنیا ہوگی، یہاں وہ سب کچھ حقیقت سے بڑھ کر حقیقت ہوگا۔ جو در حقیقت ممکن ہونا ایک ناممکن سی بات ہے۔ یہاں وہ سب کچھ دیکھا جا سکتا ہوگا جس کے بارے میں ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاتھوں میں موجود سمارٹ فون اور LED ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ ایک آئی لینز میں ضم ہو کر غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ورچوئل اور ریئل ورلڈ میں فرق ختم ہو جائے گا، یعنی موجودہ دنوں میں تہواروں میں کی جانے والی لائٹنگ کا رواج۔ مگر 2050 میں آئی لینز آپ کو ایسی پریسیٹ گرافک دے گا کہ عید کے دن ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو سجا ہوا دیکھ رہا ہوگا۔ ہماری عیدوں میں ہم سے بچھڑ جانے والے ہمارے بہن بھائی شامل نہیں ہوتے، لیکن کمال یہ ہوگا کہ 2050 کی عید کوئی ایسی ویسی عید نہیں ہوگی۔ اس عید میں علامہ اقبال، قائد اعظم اور فاطمہ جناح سمیت قیام پاکستان کی پوری لیڈرشپ موجود ہوگی۔ دوسری جانب بھارت میں کبیر سنگھ، بھگت سنگھ اور یورپ میں جارج بنجم وغیرہ سب زندہ ہو چکے ہوں گے۔ یہاں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ حشر سے پہلے ہی ایک حشر برپا ہوگا۔ لوگ ان حسیناؤں سے بھی عشق کریں گے جو ہزاروں سال پہلے مر چکی تھی، لیکن اب زندہ ہو کر ایک بار پھر اس سیارے پر ظاہر ہو چکی ہوں گی۔ اور یہ عورتیں پہلے کسی جاگیردار یا کسی بادشاہ کی بیوی رہ چکی تھیں، لیکن 2050 میں وہ اپنی مرضی سے کسی عام آدمی کے ساتھ رہنے لگیں گی۔ زندگی اور موت کا فرق بالکل بدل چکا ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے یہ کوئی حرکت کرتی تصویر ہوگی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ یہ باقاعدہ پوری شخصیات ہوگی جن سے نہ صرف آپ بات کریں گے بلکہ تعلیم کی ان گتھیوں کو سلجھا بھی سکیں گے جو آج تک نہیں سلجھ سکی۔ ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہو کر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پیارے دوستو، حدیث میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب دجال مردہ زندہ کرنے کا شوکتا دکھائے گا۔ اگر اسی دجال کی بات ٹیکنالوجی پر منحصر ہے تو ہم پھر اس موضوع پر بات کریں گے کہ کس طرح ایک مرے ہوئے انسان کو اس کی میموری سمیت دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس 21ویں صدی کی وہ انقلابی ایجاد ہے جو آنے والے سالوں میں کئی اہم مشن میں استعمال ہو سکتی ہیں، وہ چاہے ہزاروں سال پرانی اسکرپٹ پڑھنے کی مشن ہو یا قبروں میں دفن ہڈیوں سے ڈیٹا نکالنے کا مشن۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے اس کام میں بھی خوب مدد کرے گی۔ ہم نہیں جانتے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کس طرح مسکراتے تھے یا بھگت سنگھ کی مسکراہٹ کس قدر دلچسپ تھی، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس تمام پرانی تصاویر میں جان ڈال دے گی۔ ہم تاریخ کے اس بھولے بسرے کرداروں کو بھی پلک جھپکتے ہی دیکھ سکیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا یہ کارنامہ شاید ابھی کچھ چھوٹا ہے، اس کا اصل کارنامہ کچھ اور ہے۔ دراصل قبل مسیح سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں ان کی تصاویر پینٹنگ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ 16ویں صدی میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ان کے بیگمات کی تصاویر بھی ہمارے پاس پینٹنگ کی صورت میں موجود ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد ان کے چہروں کی اصل تصویریں ہمارے سپرد کرے گی، جس سے ہم جان سکیں گے کہ پرنٹنگ سے ہٹ کر یہ لوگ اصل میں کیسے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ ان تصاویروں کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیمرے سے بنی ہوئی ہے یا یہ لوگ 21ویں صدی سے بہت پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ پیارے دوستو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہمارے دوسرا دور شروع ہوئے چند ہی سال ہوئے ہیں، لیکن 2050 تک یہ ٹیکنالوجی انسانی عقل کو شاید مار دے اور یہ بھی ممکن ہے انسانی عقل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر گم ہو کر رہ جائے۔ آنے والے وقت میں یہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل پرسنالٹی کی ایک الگ دنیا بنانے والی ہے۔ یہاں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخصیت جو اس دنیا سے کئی سال پہلے جا چکا ہے اس سے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنا میچ کرتا ہے، یعنی اس کا وہ کردار جو قدرت نے ڈیزائن کیا تھا اس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنا ملتا جلتا ہے۔ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو اس گزرے ہوئے شخصیات کا ڈیٹا کہاں سے ملے گا؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسان ایک میموری چیپ ہے جس میں لاتعداد یادداشتوں کے سلسلے موجود ہوتے ہیں جو اس کے دماغ سے ہوتے ہوئے اس کے DNA تک پہنچتا ہے۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ایک انسان اپنی تمام زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے اسی کی تمام معلومات اس کے DNA ڈیٹا سٹور میں جینیٹک کوڈ کی صورت میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر قبر میں دفن ان ہڈیوں سے ان جینیٹک ڈیٹا کو لے کر اس کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں بدلا جائے تو ہم صدیوں پہلے مرے ہوئے انسان کو سائنس طور پر زندہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ یہ سوچیں گے کہ انسان کی 70 سالہ زندگی گزرنے کے بعد کیا اس کی زندگی کا کوئی دوسرا ثبوت رہ جاتا ہے کہ وہ زندگی میں کیا کچھ کر کے گیا ہے؟
قدرت جس سسٹم کے ذریعے آپ کے ہاتھ پاؤں ہر اس سے گواہی لے گی، وہ سسٹم اس قدر پاورفل ہے کہ ہمارے پاس اس وقت انتہائی مہنگی ڈیٹا سٹوریج موجود ہونے کے باوجود ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قدرت نے جس انسانی ڈی این اے میں انسان کا پورا ڈیٹا رکھا ہوا ہے، یہ انسان کے بنائے ہوئے ڈیٹا سٹوریج سے 300 گنا زیادہ باریک اور 1000 گنا زیادہ پیچیدہ ہے، جس میں موجود ڈیٹا کو پرواہ ہی نہیں کہ وہ صدیوں مٹی میں دفن ہو یا کسی اور جگہ پر۔ یہ ساری معلومات ہڈیوں میں موجود ڈی این اے کے پیچیدہ نظام میں موجود ہوتی ہے، کو آج کا انسان بھی ڈیکوز نہیں کر پایا۔ دراصل انسان ڈی این اے کے بنیادی معلومات بھی ابھی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پایا، جبکہ خالق کل روز قیامت ہماری زندگی کا فلم اسی طرح ہمارے اندر سے نکالے گا کہ جیسے سب کچھ حقیقت میں رونما ہو رہا ہوگا۔ ڈی این اے میں سٹور ہونے والی فلم انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ جینیٹک کوٹنگ ڈیجیٹل کوٹنگ سے 1000 گنا زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ مستقبل میں یہ ٹاسک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیا جائے گا، جو کہ قبروں اور مزاروں میں دفن انسانی زندگی کی تحریر نکالے گا اور 70-80 سالہ زندگی کی تحریر کو ان کی حرکت کرتی تصویروں کے ساتھ ملا کر مکمل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹی ڈیولپ کرے گا۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کل کو علامہ اقبال امت کی ایک نئی طرز پر تربیت کے لیے ایک بار پھر سے موجود ہوں، یا قائد اعظم قوم کی ایک بار پھر تربیت کے لیے حاضر ہوں۔ اس کام کے لیے 2 چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہیں، جن میں سے پہلے 5G ٹیکنالوجی ہے، جبکہ دوسری چیز آئی لینز ہے۔ یہ آئی لینز اس لیے ضروری ہے تاکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹی کو آپ کہیں پر بھی استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی پروجیکٹر یا 7D ہولوگرامک پروجیکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لینس کے ذریعے متعلقہ پروفائل پر کلک کرتے ہی آپ کے دادا یا نانا کوئی بھی ہو جو اس دنیا سے جا چکا ہے آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ دوسری جانب 5G ٹیکنالوجی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ پرسنالٹی ورچوئل ہوگی اور اس کا کہیں دور ایک مین سرور موجود ہوگا جس پر پروسیسنگ کر کے یہ پرسنالٹی آپ تک پہنچے گی، جس کے لیے آپ کو ایک تیز ترین 5G انٹرنیٹ کی ضرورت محسوس ہوگی۔ یوں یہ دجالی ٹیکنالوجی کچھ بھی ممکن بنائے گی، لیکن آخر میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا انسان یہ ٹیکنالوجی ایجاد کر پائے گا؟ کیا مرے ہوئے انسان ڈی این اے کو ڈیکوز کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ لوگ کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔